پیچھے ہم نے اس بات کو پڑھا تھا کہ اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کی ایک قوم کا امتحان لینے کے لیے جب انہوں نے کہا کہ ہم قتال کریں گے، ہمیں اجازت دی جائے، تو ان پر قتال فرض ہو گیا۔ جب قتال فرض ہوا تو انہوں نے تولوا، منہ پھیر لیا۔ تھوڑے ہی لوگ تھے جو اس وقت لڑنے کے لیے موجود تھے، تو اس وقت کے نبی نے ان کو کہا، وقال لهم نبیهم، اور کہا ان کو ان کے نبی نے، ان آیت ملکی ہی، بے شک اس کی بادشاہی کی نشانی۔ اب جو سردار، سربراہ، سپہ سالار مقرر کیا تھا اس نبی نے، طالوت، اس کے بارے میں وہ نبی فرماتے ہیں علیہ السلام کہ وہ نبی جو ہے، وہ جو سپہ سالار ہے، اس کی ایک نشانی ہے اس کی بادشاہی کی، ان یأتیکم التابوت فیہ سکینہ، کہ آئے گا تمہارے پاس صندوق جس میں سکینہ، تمہارے لیے سکون ہے، تمہارے لیے سکون اور اطمینان ہے، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ و آل ہارون، اور اس میں باقی ماندہ چیزیں ہیں جو آل موسیٰ اور آل ہارون کی ہیں، یہ دونوں بھائی موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کی جو آل نسل چل رہی تھی، ان کی کچھ بقیہ، باقی ماندہ چیزیں اس صندوق میں موجود تھی۔ تحملہ الملائکہ، اور اس صندوق کو فرشتے اٹھا کے لائیں گے تمہارے پاس۔ پھر تو اس کو بادشاہ مان لو گے نا، اس کو سپہ سالار مان لو گے۔ تو جب وہ دیکھا انہوں نے کہ واقعی وہ صندوق فرشتے اٹھا کے لے آئے ہیں ان کے پاس، تو اس وقت وہ پھر لڑنے کے لیے سب تیار ہو گئے، ان کو سکون مل گیا۔ یہ صندوق پہلے ان لوگوں کے پاس ہی تھا، بنی اسرائیل کے پاس، لیکن دشمن سے چھین کے لے گئے تھے۔ یہ ایسا صندوق تھا جس کی وجہ سے یا جس کے ہوتے ہوئے وہ بنی اسرائیل کے لوگوں میں ایک ہمت یا ایمان بڑھ جاتا تھا کہ ہم آل موسیٰ میں سے ہیں، آل ہارون میں سے ہیں، ان کو ایک غیرت آ جاتی تھی، تو سکون اطمینان مل جاتا تھا جس کے ساتھ وہ لڑتے تھے۔ ان فی ذالک لآیۃ لکم، بے شک فی، اس میں، ذالک، تمہارے لیے، لآیۃ، البتہ نشانیاں ہیں، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن، اگر تم مومن ہو تو اس میں اللہ نے تمہارے لیے نشانیاں رکھ دی۔ فلما فصل طالوت بالجنود، اب سارے دوبارہ لڑنے کے لیے تیار ہو گئے بنی اسرائیل کے لوگ۔ فلما فصل، بس جب جدا ہوئے، طالوت بالجنود، لشکروں کے ساتھ، اب تمام لشکر مل گئے، ایک لشکر نہیں تھا بلکہ اللہ فرماتے بالجنود، جمع کا صیغہ اللہ نے بولا ہے، کئی ایک لشکر تھے۔ قال ان اللہ مبتلیکم بنہر، اب نہ جنگ سے پہلے وہ طالوت جو بادشاہ مقرر کیا گیا تھا، سپہ سالار مقرر کیا گیا تھا، اس نے اپنے لشکر کے لوگوں کو جانچنے کے لیے، ان کے امتحان لینے کے لیے، تاکہ میں دیکھوں یہ جنگ کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے ہیں، لڑ بھی سکتے ہیں کہ نہیں لڑ سکتے، تو انہوں نے ایک امتحان دے دیا کہ یہ سفر کر کے جنگ کے میدان میں پہنچنا ہے، رستے میں ایک نہر آئے گی، جس آدمی نے اس نہر سے پانی پی لیا، اس کا اور میرا راستہ جدا ہے، اس کا اور میرا راستہ جدا ہے۔ جو پیاس پہ نہیں رہ سکا وہ جہاد کیا کرے گا؟ تو امتحان کے غرض سے یہ ایک کام رکھ دیا کہ جو اس نہر سے پانی پیے گا اس کا اور میرا راستہ جدا ہے۔ فمن شرب منہ، بس جس نے اس میں سے پیا، فلیس منی، بس وہ مجھ سے نہیں ہے، اس کا اور میرا راستہ جدا ہے۔ ومن لم یطعمہ، اور جس نے اس میں سے نہ پیا، فإنہ منی، پس بے شک وہ مجھ سے ہے، الا من اغترف غرفۃ بیدہ، ہاں چلتے ہوئے ایک چلو بھر کے پی لیا تو اس کا کوئی حرج نہیں ہے۔ فشربوا منہ الا قلیل، جب وہ نہر آئی سب پینے لگے، فشربوا منہ، بس انہوں نے اس میں سے پانی پیا، الا قلیلا منہم، تھوڑے ہی تھے جو بچے جنہوں نے پانی نہیں چکھا۔
دیکھو اللہ رب العزت نے بار بار قلیل قلیل کے لفظ بولے ہیں، تھوڑے لوگ ایمان والے ہوتے، تھوڑے لوگ مخلص ہوتے ہیں. تو اللہ رب العزت فرماتے فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ فَلَمَّا جَاوَزَهُ، پس جب وہ اس نہر سے آگے گئے، اس کو کراس کیا، اس کی حدود کو پھلانگ کے آگے پہنچے، ہوا وہ والذین آمنوا معه، طالوت اور اس کے ساتھ جو ایمان والے تھے، قالوا لا طاقت لنا اليوم، جب انہوں نے آگے جلوت کے لشکروں کو دیکھا تو ان کے حواس باختہ ہو گئے، اتنا بڑا لشکر. اللہ اکبر. حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے اصحاب رسول نے بتایا، یہ بھی صحابی فرماتے ہیں اصحاب رسول نے مجھے بتایا کہ اس وقت طالوت کا جو لشکر تھا اس کی تعداد 310 سے کچھ زیادہ تھی، 310 سے کچھ زیادہ تھی. اللہ اکبر. یہ اسلام جو ہے نا، یہ تھوڑے لوگوں کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اسے تقویت دی ہے. آپ جنگ بدر دیکھ لیں، تھوڑے لوگ، جنگ احد دیکھ لیں، تھوڑے لوگ ہیں، جنگ خندق دیکھ لیں، اللہ اکبر، اور جنگ موتا دیکھ لیں جس میں 3000 مسلمان ہیں، دوسری طرف 2 لاکھ کا لشکر ہے. ایک طرف 3000 ہیں، ایک طرف 2 لاکھ ہیں دشمن کے لوگ. اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو فتح یاب کیا. جب ایمان اخلاص انسان میں موجود ہو تو اللہ فرماتے پھر تعداد کوئی معنی نہیں رکھتے. پھر تعداد جب اللہ کی مدد شامل حال ہو پھر تعداد معنی نہیں رکھتی. تو فرمایا جب ان لشکر کے لوگوں نے نا دیکھا آگے طاقت جالوت کی تو کہنے لگے لا طاقت لنا اليوم، آج ہم میں طاقت نہیں ہے بجالوت و جنودہ، جالوت اور اس کے لشکر سے لڑنے کی. قال الذین یظنون انہم ملاقو اللہ، کہا ان لوگوں نے، انہی میں سے وہ 310 یا کچھ زیادہ لوگ جو تھے، انہوں نے کہا یظنون، جو گمان کرتے تھے، انہم ملاقو اللہ، کہ ہم نے اللہ سے ملنا ہی ملنا ہے، آج نہیں تو کل اللہ سے ملاقات ہوگی. جنگ میں نہیں مریں گے تو ویسے مر جائیں گے، جو مقرر ہے مرنا تو ہے ہی نا، اللہ کے پاس جانا ہی. اگر اللہ کی مانتے ہوئے اللہ کے رستے میں قربانی دیتے اللہ کے پاس پہنچ جائے تو اس سے زیادہ خوش بختی کی علامت کیا ہو سکتی ہے. تو کہنے لگے انہم ملاقو اللہ، ہم اللہ سے ملنے والے ہیں. کم من فئۃ قلیلۃ، اللہ فرماتے کتنے چھوٹے لشکر ہیں، غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، وہ اللہ کے حکم سے بڑے بڑے لشکروں پہ غالب آ جاتے ہیں. تھوڑے لوگ بڑے بڑے لشکروں کو شکست دے دیتے ہیں باذن اللہ، اللہ کے حکم کے ساتھ. واللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. جب یہ بات کی نا تو دوبارہ جو لوگ کمزور پڑے ہوئے تھے ان 313 میں، وہ دوبارہ جو ہے ان میں ایمان آ گیا اور لڑنے کے لیے وہ تیار ہو گئے. حضرت برا بن عازب فرماتے اللہ کی قسم ہے مجھے، وہ جو نہر سے پار ہوئے تھے لوگ وہ سارے کے سارے ایمان والے تھے، سارے کے سارے مومن تھے، سارے کے سارے ایمان والے تھے. میں اللہ کی قسم اٹھا کے یہ بات کہتا ہوں. فلما برزوا لجالوت وجنودہ، جب آمنے سامنے ہوئے نا لشکر، لڑنے کے لیے صفیں بندی ہوئی، سامنے کھڑے ہو گئے، قالوا ربنا افرغ علینا صبرا. اب سب تیاریاں کرنے کے بعد مومن کا جو سب سے بڑا ہتھیار ہے وہ دعا ہے. وہ کیا ہے؟ دعا ہے. آپ جتنی مرضی طاقت ہو آپ کے پاس، اگر دعا کی طاقت نہیں ہے تو آپ فیل ہیں، ناکام ہیں، نامراد ہیں، آپ کے ہاتھ میں کچھ نہیں آئے گا. جب انسان اپنی محنت کے ساتھ کوشش کے ساتھ دعا کرے پھر اس کی قبولیت بھی ہوتی ہے اور اللہ رب العزت اس میں انسان کو فتح بھی عطا کرتا ہے. آپ دیکھ لیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بدر ہوئی، آپ گھر میں بیٹھ کے بھی دعا کر سکتے تھے، گھر میں بھی لمبے لمبے سجدے کر سکتے تھے، اللہ میرے لشکر کو فتح دے دے، یہاں بیٹھے ہی ہم کافروں کو شکست دے دے. آپ نے ایسا نہیں کیا. آپ اٹھے، صحابہ کو ساتھ لیا، جنگ بدر میں خیمہ زن ہوئے، راتیں وہاں بسر کی، وہاں دعائیں کی اللہ سے کہ اللہ اب میں جو میرے پاس تھا وہ تیرے لیے لے آیا ہوں، اب فتح دینا تیرا کام ہے. تو حضرت طالوت علیہ السلام جو تھے وہ لشکر، وہ بادشاہ
جب وہ اور جنود کے لشکر آمنے سامنے ہوئے تو ایمان والوں کی زبان پہ یہ دعا تھی، ربنا افرغ علینا صبرا، اللہ ہم پر صبر اڈیل دے، یہ نہیں کہا اللہ ہمیں صبر دے دے، فرمایا اللہ ہمیں صبر ہم پر انڈیل دے، جیسے پانی کسی کے جسم پہ انڈیلا جاتا ہے، پورے کا پورا صبر آ جائے ہمیں، وثبت اقدامنا، اللہ ہمارے قدموں کو ثابت کر دے، وانصرنا علی القوم الکافرین، اور اللہ ہمیں کافروں کی قوم پر فتح دے دے، ہماری مدد کا ہے۔ جب انسان صبر کرتا ہے نا، صبر کے ساتھ ثابت قدمی ملتی ہے، صبر انسان جب کرتا ہے تو اللہ اسے ثابت قدم کر دے، جب انسان ثابت قدم ہو جائے تو پھر اللہ کی رحمت آ جاتی ہے، اللہ کی مدد آ جاتی ہے۔ تو یہ تینوں چیزیں ہیں، صبر کے ساتھ ثابت قدمی ہے، اور ثابت قدمی کے ساتھ اللہ کی نصرت اور مدد آتی ہے۔ فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ فرماتے ہیں 313 یا 310 لوگوں نے، یہ طالوت کے لشکر نے جالوت کے سارے بڑے لشکر کو شکست دے دی۔ فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے حکم سے انہوں نے ان کافروں کو، ان دشمنوں کو شکست دے دی۔ وَقَاتَلَ داود جالوت، اور حضرت داود علیہ السلام جو اس وقت اس لشکر کے ایک سپاہی تھے، عام سپاہی، ابھی نبی نہیں بنے تھے، نبوت نہیں ملی تھی، ایک عام سپاہی تھے، انہوں نے جا کے جالوت کی گردن جدا کر دی تھا، اس کو قتل کر دیا۔ وقاتل داود، داود جالوتا، داود نے جالوت کو قتل کر دیا۔ وآتاہ اللہ الملک، اللہ نے اس کے نتیجے میں حضرت داود کو بادشاہی دے دی۔ طالوت کے بعد بادشاہی حضرت داود علیہ السلام کے پاس آ گئی، والحکمہ، اور اللہ فرماتے ہم نے حکمت بھی دے دی، بہت کچھ سکھایا اللہ نے۔ حضرت داود علیہ السلام وہ نبی ہیں جو زیرہ بناتے تھے، لوہے کا اسلحہ تیار کرتے تھے، اور اسی طرح اللہ نے ان کو جانوروں کی زبانیں سکھا دی تھی، اور پھر اللہ نے انہیں فیصلہ سازی بھی عطا کی تھی، حکمت، فیصلے کرتے تھے۔ یہ فیصلے کرنا ہر ایک کا کام نہیں ہوتا، یہ فیصلہ بھی اللہ رب العزت جس کو یہ حکمت عطا کر دینا وہی فیصلہ کر سکتا ہے۔ اللہ نے پھر داود علیہ السلام کے بعد فیصلے کا جو سارا نظام وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو عطا کر دیا، جن کے بیٹے تھے، اللہ وہ اس سے بھی زیادہ فیصلے میں ماہر تھے۔ ان کا ایک واقعہ ملتا ہے کہ وہ ایک دن دو عورتیں آئیں اور حضرت داود علیہ السلام کے پاس جھگڑتے ہوئے، ایک کہنے لگی یہ میرا بیٹا ہے، دوسرا کہتی نہیں یہ میرا بیٹا ہے۔ ہوا یوں تھا کہ دونوں جنگل میں گئی، دونوں کے اپنے اپنے بچے تھے، ایک بھیڑیا آیا اور اس نے ایک کا بچے کو اٹھایا اور چلا گیا، اللہ اکبر۔ تو یہ دوسری جو تھی وہ کہنے لگی یہ میرا بیٹا ہے، وہ کہتی میرا بیٹا ہے۔ جھگڑا حضرت داود علیہ السلام کے پاس آیا، حضرت داود علیہ السلام نے دونوں کی باتیں سنی، جس کا بچہ نہیں تھا وہ زیادہ بول رہی تھی، ہوتا یوں ہی ہے اکثر جھوٹے لوگ زیادہ بولتے ہیں، تو وہ جھوٹی تھی لیکن زیادہ بول رہی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو جھوٹا آدمی مجھ سے فیصلہ کروا لے اپنی زبان کی تیزی کی وجہ سے، وہ یہ نہ سمجھے کہ میں نے اس کے حق میں فیصلہ کر دیا، بلکہ وہ یہ سمجھے کہ جہنم کا ایک ٹکڑا مجھ سے لے کے جا رہا ہے، اللہ اکبر۔ تو یہ اتنی بری چیز ہے، تو وہ اور زبان کی تیز تھی، اس نے اپنے حق میں فیصلہ کروایا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا بچہ اس کو دے دو، وہ بچہ لے کے جا رہی تھی، ابھی دونوں باہر نہیں نکلی تھی، حضرت سلیمان علیہ السلام اندر داخل ہو رہے، اور میں کیا ہوا، کہنے لگی یہ فیصلہ ہوا ہے، یہ بیٹا میرا تھا، اس کو دے دیا گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا لاؤ بچے کو واپس، اچھا واپس لایا، اپنے والد سے اجازت لی کہ میں اگر آپ کہیں تو میں ان کا فیصلہ کر دوں، میں تم کر دے فیصلہ، تو میں چھری منگواؤں تاکہ میں اس بچے کو کاٹوں اور اس کے دو حصے کروں، ایک حصہ اس کو دے دوں، ایک حصہ اس کو دے دوں۔ جس کا بیٹا تھا نا تو وہ رونے لگی، وہ کہنے لگی اس کو قتل نہ کرنا، اس کو دے دو، جب یہ بڑا ہوگا کہیں مجھے نظر آئے گا تو مجھے سکون ہو جائے گا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام جان گئے کہ یہ عورت سچی ہے جو رو رہی ہے، اور یہ عورت جھوٹی ہے جو خاموش کھڑی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے یہ حکمت و دانائی کچھ لوگوں کو عطا کی ہوتی ہے، یہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ تو فرمایا حضرت داؤد نے جالوت کو قتل کر دیا، اللہ نے پھر بادشاہی بھی دی، حکمت بھی دی، نبوت بھی دی، وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ، اور اللہ نے جو چاہا ان کو سکھایا، یعنی جانوروں کی زبانیں سکھائی، اسلحہ سازی سکھائی۔ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ، اور اگر اللہ بعض کو بعض کے ساتھ دور نہ ہٹاتا، لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ،
البتہ زمین میں فساد برپا ہو جاتا، دشمن جو ہے وہ مسلمانوں کو قتل کرتا رہتا، اور مسلمان ہتھیار ہی نہ اٹھاتے، لڑتے ہی نہ، تو زمین میں فساد ہی ہونا تھا، مسلمان قتل ہی ہونے تھے۔ تو جرائم جو ہیں، ظلم جو ہے، اس کو روکنا اسلام نے اس کا حکم دیا ہے۔ اللہ فرماتے اگر حکم نہ دیتے ہم جرائم کو روکنے کا، ظلم کو روکنے کا، لفسدت الارض، زمین میں فساد ہو جاتا، ولکن اللہ ذو فضل علی العالمین، اور لیکن اللہ بڑے فضل والا ہے جہان والوں پر۔ اس نے جہاد کا حکم دیا، اس نے دشمن کو جو ہے اس کے سامنے کھڑے ہونے کا حکم دیا، ظالم کو نیست و نبود کرنے کا حکم دیا۔ وَتِلْكَ آیات اللہ نتلوها، اور یہ اللہ کی نشانیاں ہیں جس کی ہم تلاوت کرتے ہیں، علیہ کا آپ پر، بالحق کے حق کے ساتھ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو حق کی آیات ہے نا، یہ ہم آپ پر اتارتے ہیں، ہم پڑھتے ہیں آپ پر۔ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور یہ واقعات آپ کے رسول ہونے کی بہت بڑی دلیل ہے، کیونکہ آپ تو اس وقت موجود نہیں تھے جس وقت یہ واقعہ پیش آیا، اور نہ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے لکھے تھے، دنیا کا علم تھا ان کے پاس۔ تو اللہ رب العزت نے یہ واقعہ بطور دلیل بنا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے نازل فرمایا، فرمایا وَإِنَّكَ، اور بے شک آپ، لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، البتہ رسولوں میں سے۔ یہاں تک جو ہے حضرت طالوت اور جالوت جو ہے ان کا ذکر ہوا ہے، ان کے لشکروں کا، حضرت داؤد علیہ السلام کا۔ آگے تیسرا سپارہ الحمدللہ شروع ہوگا، یہ دوسرا سپارہ یہاں اختتام پذیر ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ان آیات کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔